پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا آج تیسرا دن ہے کہ بھوک ہڑتالی کیمپ پارلیمنٹ کے گیٹ نمبر 1 کے باہر لگاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میرے ساتھ علی خان صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ لالا، آج تیسرا روز ہے بھوک ہڑتالی کیمپ کا، کیا میسج دینا چاہتے ہیں اس بھوک ہڑتالی کیمپ سے، اور کیا جو آپ کا بیسک مطالبہ ہے کیا اس سے پورا ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ۔ پاکستان کو آئین پہ چلائیں، بیسک مطالبہ یہی ہے۔ غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں، ہم سے بھی ہوئی ہوں گی اور ان سے بھی ہوئی ہوں گی، بجائے اس کے ہم ایک دوسرے کی طرف فنگر پوائنٹنگ کریں۔ لیٹس سٹ ٹوگیدر اینڈ واؤچ دیٹ دس کنٹری ہیز ٹو بی رن اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ آئین پہ چلائیں اور اپنے انا کے حوالہ سے نیچے اتریں، سب۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں آئین کے مطابق تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز جو ہے وہ گرفتار ہے، بانگی چیئرمین گرفتار ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا۔ کل بھی آپ نے کال دی ہے جیسے کہ، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آئین پر عمل درآمد یقینی ہو پائے گا؟ اگر فوری نہیں ہو پائے گا تو کچھ وقت بعد ہو جائے گا، اور اس کے لیے ہم سب نے ریزالو لینا ہے۔ دیکھیں، سب جماعتوں پہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ یہ فلانی جماعت بالکل غلط ہے اور ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ مسئلہ ادھر پیدا ہوتا ہے جب کوئی اور غلطی کرتا ہے اور آپ اس کی تو بات کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو درست نہیں کرتے۔ جس دن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اس کے بعد یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ دل سے یہ سوچیں، 77 سال ہو گئے ہیں، پاکستان ایک خواب ہے، یہ ایک بہت بڑی امید ہے، اس کے ساتھ مزید کھلواڑ نہ کریں، نہ آپ، نہ وہ، نہ ہم۔ اور اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ آئین پاکستان پہ بیٹھ کے بات کریں، اسی میں سب کی خیر ہے۔ آپس میں لڑ کے دشمن جیت جائے گا۔ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنا چاہتی ہے یا اس کے حق میں ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس طرح کوئی بات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر؟ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی خواہش تو ہو سکتی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مطلب آپ نہیں چاہتے کہ اسمبلی تحلیل ہو؟ ہمیں عوام نے اسمبلیاں توڑنے یا استعفے دینے کے لیے نہیں بھیجا، ہمیں عوام نے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے اور میدان میں ٹک کے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ بہت شکریہ۔ شبلی فراز صاحب سے بھی بات کریں گے۔ سر، تیسرا دن ہے، شدید گرمی میں یہاں پر بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا ہوا ہے۔ گو کہ مخالفین تنقید بھی کرتے ہیں کہ 3-4 گھنٹوں سے کچھ بھی نہیں ہو پاتا، لیکن کیا بیسک میسج ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں اس بھوک ہڑتالی کیمپ سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گرمی، سردی، بارش، دھوپ، چھاؤں، یہ تو جب آپ کے مقصد بلند ہو، جب آپ کا مقصد آپ کا ملک ہو، جب آپ کا مقصد آپ کے ملک کے لوگ ہوں، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ چیزیں تو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا، دیکھیں، بات یہ ایک مٹیریلسٹک سوچ ہے کہ اگر آپ نے اتنا پیسہ لگایا تو اس میں کتنا منافع ہوگا۔ نہیں، کئی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سمبولک ہوتی ہیں، لیکن ان کا جو اثر ہوتا ہے وہ بہت دور رس ہوتا ہے۔ اور ہماری جو یہ بیٹھنا ہے، یہ علامتی بھوک ہڑتال جو ہے، یہ بنیادی طور پہ اس عہد کی وہ ہے، تجدید نو ہے کہ ہم اس ملک کی آئین، اس ملک کے قانون کی عملداری کے لیے، اپنے لیڈر عمران خان کی رہائی کے لیے، جو کہ بغیر کسی مقدموں کے پابند سلاسل ہے پچھلے 1 سال سے، تو یہ عمران خان پابند سلاسل نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کی آزادی پابند سلاسل ہے۔ اور ہم بحیثیت پارلیمنٹیرینز اس بات کو فلور آف دا ہاؤس پہ بھی اور باہر بھی ہم اسی چیز کی ہم تلقین کر رہے ہیں کہ اگر اس ملک نے بچنا ہے تو اس ملک میں سے یہ فاشسٹ لوگوں کی حکومت ختم کرنی ہوگی، جنہوں نے عوام کو سوائے دکھ، درد، مہنگائی، بدامنی اور ہر قسم کی اداراتی اپاہج پن، مفلوج پن یہ جو دیا ہے، یہ اس ملک کا مقدر نہیں ہے۔ اس ملک کے میجورٹی نے، اکثریت نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے، اور ایک مائنورٹی حکومت، ایک ایسی حکومت جو کہ فارم 47 کے وجہ سے معرض وجود میں آئی، ان کے پاس نہ اخلاقی طاقت ہے، نہ یہ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، اور یہ حکومت پہ قابض ہو گئے ہیں یا ان کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں
بجائے اس کے کہ دہشت گردی پہ ہمارے جو بارڈرز ہیں ان کو سیکیور کیا جائے، بجائے اس کے جو سمگلنگ ہو رہی ہے اس کو سیکیور کیا جائے، جو لوگ اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو روکا جائے، وہ جو نوجوانان اپنے مستقبل کو کہیں اور دیکھتے ہیں پاکستان میں نہیں دیکھتے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا، لیکن آپ یہ مت بھولیں کہ یہ جتنے لوگ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ 1-1 لاکھ 5-5 6-6 لاکھ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں. ان کو آپ اکیلا نہ سمجھیں. جو ایم این اے ہے وہ اپنے حلقے کے 5-6-10 لاکھ لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہے. تو آپ سمجھیں کہ یہ جو پورے پاکستان کی آبادی ہے اس کی اکثریت کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور جو سینیٹرز ہیں وہ پاکستان کے سارے فیڈریٹنگ یونٹس کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو اس لیے اس کا جو اثر ہے، جو معاشرے پرامن جدوجہد کے ذریعے معرض وجود آتے ہیں، وہ سیاسی جماعتیں جو کہ پرامن طریقے سے ایک سیاسی طریقے سے، ہم ایک سیاسی جماعت ہے، ہماری جدوجہد سیاسی ہے، ہماری جدوجہد آئینی ہے، ہماری جدوجہد قانونی ہے. اس لیے یہ جو 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے کا جو ایک دورانیہ ہے، یہ بیسیکلی اس کی تجدید ہے کہ ہم کھڑے ہیں، ہم اس پاکستان کی سالمیت کے لیے کھڑے ہیں، ہم عمران خان کی رہائی کے لیے کھڑے ہیں، اور ہم اس ملک کے ایک مستقبل، ایک اچھے روشن مستقبل کے لیے کھڑے ہیں. لیکن یہاں پر تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بیان بھی سامنے آیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے، جو اراکین ہے، وہ استعفے دینے کے لیے بھی تیار ہے. تو کیا واقعی ایسا ہے؟ اس بیان میں کتنے نہیں جی، دیکھیں استعفوں کی بات تو نہ ہم نے کی ہے، اور نہ یہ ہماری کوئی سرکاری سطح پہ ہماری کوئی ایسی بات ہوئی ہے. دیکھیں ہم یہاں پہ نمائندگی کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم جو بھی وہ ہوگا ایشو ہوگا، اس قسم کے فیصلے ہو تو فیصلہ خان صاحب کریں گے، لیکن ہمارے اس پہ ہمارے سیاسی حکمت عملی میں یہ بات بالکل شامل نہیں ہے. نہیں دیکھو جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا اس کے امن کی پہچان کو، پی کے کی شان کو، پی کے کی شان کو، مراد سعید کو. جو ان میں سے ایک شخص تھا وہ سویلین تھا، اس نے مجھے یہ چشمدید واقعہ بنایا. اس فیمس نظم کی، محاصرے کی بیک گراؤنڈ یہ تھی. تو جب انہوں نے اپنی میٹنگ بات ختم کر لی، تو اس کے بعد جو لکھا فراز صاحب نے وہ تھا کہ یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا، یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے. تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گاہ نہ جائے گا. یہ بنیادی طور پہ ایک حصہ تھا اس کا، جو کہ انہوں نے ان کو یہ جواب دیا. تو یہ ایک بند تھا. اور ہاں یہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ کس کے بعد ہے؟ اس سے پہلے اچھا ہاں، تمام عمر کی نصیبیوں سے قسم، تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم، یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا. ہاں، اسے سطوت شمشیر پہ گھمنڈ بہت، اسے قلم کا نہیں ہے اندازہ. تو یار یہ دیکھیں، یہ سارے آپ بہت اعلیٰ. ہاں تو یہ مختلف نوجوان ایم این اے بھی. ہاں بالکل. تو شفری بھائی آپ ذرا پاز لے لیں، یہی سنائیں، یہ آواز آنی چاہیے. شاباش. بالکل.